اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 49۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُم بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جو خود کو پاک ظاہر کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک فرماتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم میں سمجھایا جا رہا ہے، نمبر 1، انسان کو اپنی پاک دامنی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر آدمی پاک اور نیک نہیں ہو سکتا۔ الذین یزکون انفسہم، جو خود اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں کہ یہ آیت یہود اور انصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا اور اس کا پیارا بتاتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہود اور نصارہ کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، اور جو اپنی تعریف آپ کرتے تھے اور وہ بھی جھوٹی۔ یہود اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد اور اللہ کے چہیتے کہتے تھے، اس لیے اپنے آپ کو پاکیزہ سمجھتے تھے، اور عیسائی قوم نے یہ عقیدہ گڑھ لیا تھا کہ عیسائیوں کے گناہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی گردن پر اٹھائے اور سولی چڑھ گئے، تو اس سے ان کی سب امت پاک ہو گئی اور جنت کے مستحق ٹھہری۔ اور اب اسی طرح کچھ مسلمان اپنے آپ کو سید اور اول رسول کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہماری تو پشت ہی پاک ہے، یعنی پشت در پشت پاک ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے اس دنیا میں بہشتی دروازے بنا رکھے ہیں کہ جو شخص عرس کے دن اس دروازے سے گزر جائے گا، مرنے کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے منہ میاں میٹھو بننے سے کچھ نہیں بنتا، پاکیزہ تو وہ ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھے اور اللہ اسے پاکیزہ قرار دے۔ تو دیکھیں جہاں سمجھایا جا رہا ہے کہ کوئی بزرگوں سے نسبت کی بنیاد پر اپنے گناہوں کا کفارہ یا اپنی پاک دامنی کا دعویٰ نہ کرے، کیونکہ ہر آدمی اپنی پاک دامنی کا ذمہ دار ہے۔ انبیاء کی اولاد ہونے یا کسی کے ساتھ عقیدت و محبت کی بنیاد پر آدمی پاک دامن نہیں ہو سکتا جب تک وہ عقیدے کے اعتبار سے یا عمل کے لحاظ سے نبی آخر الزماں کی پیروی کرنے والا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی انسان کا یہ عقیدہ بھی ہونا چاہیے کہ صرف ظاہری نیکی کی بنیاد پر انسان کا دل پاک نہیں ہو سکتا جب تک وہ نیکی کی روح کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، جس کا نام اخلاص اور تقویٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی عنایت اور توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پاک وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے پاک کر کے جہنم سے محفوظ فرما دیا ہو۔ اس کے باوجود لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ ہم بزرگوں سے نسبت اور ان کے طفیل جہنم سے بچ جائیں گے۔ دیکھیں، یہودی تورات سے، عیسائی انجیل سے، اور بد عقیدہ مسلمان قرآن و سنت سے غلط استدلال کرتے ہیں، یعنی یہ بالواسطہ طور پر اللہ تعالیٰ پر کذب بیانی کرتے ہیں۔ یہی گناہ انہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصنوعی تقویٰ اور ایسے نام رکھنے سے منع فرمایا ہے جس سے خواہ مخواہ پاک دامنی کا اظہار ہوتا ہو۔ بخاری میں ہے، محمد بن عمرو بن عطا کہتے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کا نام برا رکھا۔ مجھے زینب بنت ابو سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول محمد نے یہ نام رکھنے سے منع فرمایا ہے، اپنے آپ کو پاک نہ گردانو، اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون پاک ہے۔ انہوں نے پوچھا، اس کا کیا نام رکھے؟ آپ نے فرمایا، اس کا نام زینب رکھو۔ عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی پاک کے پاس کسی شخص نے آ کر کسی کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا، تو نے اپنے بھائی کی گردن کاٹ کر رکھ دی۔ آپ نے یہ کلمات 3 دفعہ دہرا کر فرمایا کہ اگر کوئی ضرور کسی کی تعریف کرنا چاہتا ہے تو یوں کہے کہ فلاں آدمی کے بارے میں میرا یہ خیال ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت خوب جانتا ہے۔ دیکھیں، خود پسندی ایک مذموم باطنی مرض ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت اس میں ہمیں مبتلا نظر آتی ہے۔ اپنے
علم و عمل پر ناز کرنا، کثرت پر یعنی کثرت عبادت پر اترانا، عزت، منصب اور دولت پر نازا ہونا، فنی مہارت پر کسی کی مداخلت برداشت نہ کر سکنا اور کسی اور کو خاطر میں نہ لانا، یہ بہت عام ہے۔ ایسے لوگوں کو سنت اور احادیث کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نیک عمل پر اپنی تعریف کی تو اس کا شکر ضائع ہوا اور عمل برباد ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، 3 چیزیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہے۔ نمبر 1 لالچ، جس کی اطاعت کی جائے۔ نمبر 2 خواہش، جس کی پیروی کی جائے۔ نمبر 3 بندے کا اپنے عمل کو پسند کرنا، یعنی خود پسندی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ، کیا میں تمہیں جنتی اور جہنمی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، ہر سختی کرنے والا، اطراء کا چلنے والا، اپنی بڑائی چاہنے والا جہنمی ہے، جبکہ کمزور اور مغلوب لوگ جنتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں غرور، تکبر، بڑائی، خود پسندی سے باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔